تو ایک دائی کو یہی چاہیے کہ وہ پری ڈیٹرمنٹ ریزلٹس کے بغیر حق بات کرے. تو بھائیو یہ جو ساری بزرگ پرستی چل رہی ہے اور اندھا دھند پیروی اپنے اپنے علماء اور فرقوں کی، اس کا جب میں نے روٹ کاز انالیسس کیا، یہ انگلش میں بولا جاتا ہے کہ برائی کی جڑ کو تلاش کرنا، تو اصل وجہ ان ساری بیماریوں کی اور اس ساری فرقہ واریت کی لعنت کی اور یہ ساری حرام خوریوں کی مجھے صرف ایک وجہ نظر آئی میرے انالیسس کے بعد. سب کے پیچھے ایک ہی ہے، ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں. وہ ایک وجہ کیا ہے؟ آبا پرستی اور بزرگ پرستی. اور میں حیران ہو گیا کہ قرآن پاک میں سب سے زیادہ ایمفیسائز ہی اسی بات پر کیا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے روکنے والی جو چیزیں ہیں ان میں ٹاپ آف دا لسٹ چیز جو ہے وہ آبا پرستی اور بزرگ پرستی ہے، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. اور یہاں تک بات پہنچی کہ انبیاء کرام جو اللہ تعالیٰ کے ریپریزنٹیٹو تھے ان کی بات بھی کسی نے نہیں مانی، ہماری آپ کی کس نے سننی ہے جو اتنے معجزات کے ساتھ آئے. پہلی آیت سورۃ المائدہ آیت نمبر 104. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور جب بھی ان کو کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی اور آؤ رسول اللہ کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم. آج بھی ہم ان کو کہتے ہیں آؤ رسول اللہ کو اپنا امام مانے، تو وہی جواب جو وہ کہتے تھے، قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، وہ کہنے لگے ہمیں کافی ہے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، سانو تو ضرورت نہیں، یہ تو ہمارے بزرگوں نے بہت پہلے مسئلے حل کر دیے ہوئے ہیں، ان کو نہ چھیڑے. بار شریعت میں مفتی امجد علی صاحب نماز کا چیپٹر جب لکھتے ہیں، احمد بریلوی صاحب کے خلیفہ، تو کچھ حدیثیں لکھتے ہیں اور اوپر نوٹ لکھ دیتے ہیں کیونکہ دل تو ملامت کرتا ہے. وہ کہتے ہیں ان حدیثوں سے میرا کوئی مقصد نماز کا طریقہ ثابت کرنا نہیں ہے اور نہ اس کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کی حدیثوں کا ان کی نماز کا طریقہ ثابت ہی کوئی نہیں ہوتا. تو کہ یہ میں صرف حصول برکت کے لیے چند حدیثیں لکھ رہا ہوں. رہا مسئلہ نماز کے طریقے کا، تو ہمارے بزرگوں نے بہت پہلے یہ مسئلہ، میں اس کو بریکٹ میں کہتا ہوں، برباد کر دیا ہوا ہے. ان کا یہ بہت پہلے مسئلے حل کر دیے ہوئے ہیں، تو لہذا اب حدیثیں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ماشاءاللہ، اس عقل پر ماتم ہی کیا جا سکتا ہے اگر جائز ہوتا تو. اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، تو اللہ کے اب کمنٹس ہیں، بھلا کیا اگر ان کے آباء و اجداد کوئی چیز کا علم نہ رکھتے ہوں اور نہ وہ ہدایت پر ہوں تب بھی انہی کی پیروی کیے جائیں گے؟ نہ علم ہے نہ ہدایت ہے، تب بھی کہہ رہے ہیں نہیں ہم نے ان کے پیچھے چلنا ہے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. اور دوسری آیت ہے سورہ لقمان کی آیت نمبر 21. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے اتبعوا ما انزل اللہ، کہ پیروی کرو اس کی جو اللہ نے تمہاری طرف نازل کیا، یعنی کتاب اللہ، کہتے ہیں قالوا بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے. اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے گاڑا فتویٰ ہے، اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، کیا بھلا اگر شیطان ان کو دوزخ کے عذاب کی طرف بلا رہا ہو اپنے بزرگوں کے پیچھے چلنے کی وجہ سے، تب بھی اپنے بزرگوں کے پیچھے ہی چلتے جائیں گے. اب دیکھ لیں، یہ دوزخ کا فتویٰ میں نے نہیں لگایا. وہی بات ہے کہ اگر ایک قادیانی پوری زندگی قادیانی علماء سے ختم نبوت پوچھتا رہے گا، اس کو کب ختم نبوت سمجھ آئے گی؟ باقیوں سے پوچھنا ہوگا. اسی طریقے سے ایک بریلوی، دیوبندی، سلفی، اہل حدیث یا اہل تشیع کو بھی باقیوں کی بات سننی ہوگی، تبھی تو پتا چلے گا ہمیں کہاں پر غلطی لگی اور دوسرے کہاں پر غلط ہیں یا درست ہیں. علمی پوائنٹ نمبر 2. بھائیو، اب الحمدللہ قرآن کی ان آیات کی روشنی میں ہمیں ایک بات تو بالکل واضح کلیئر ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی کتابوں اور وحی کے ساتھ جو مخالفت لوگوں کی سامنے آئی، اس کی واحد وجہ آبا پرستی اور بزرگ پرستی ہے. اب یہاں حیران کن بات ایک اور سامنے آئے گی پوائنٹ نمبر 2 میں، کہ جو آبا پرستی اور بزرگ پرستی ہے، اس کے پیچھے ڈرائیونگ فورس کیا ہے؟ کون اس سارے کے سارے سسٹم کو لے کر چل رہے ہیں؟ تو آپ کو حیرانگی ہوگی کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ماننے والے جو کتابوں کو اور انبیاء کو حق مانتے ہیں،
ان کے اندر بھی اس لیول کی گمراہی موجود ہے قرآن کی روشنی میں کہ انہوں نے انبیاء کرام کا انکار کر دیا. انبیاء کے ماننے والوں نے ماننے کے باوجود انکار کر دیا. اور وہ ڈرائیونگ فورس کیا؟ ان کے علماء کرائم. علماء کرام نہیں، مجرم علماء، علماء کرائم. اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، سورہ التوبہ آیت نمبر 31 اس فلسفے کو بالکل واضح کرتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. ان یہود و نصارہ نے اپنے احبار کو، احبار کہتے ہیں وہ علماء جو علم کی گہرائی میں پہنچے ہوئے ہوں، بڑے بڑے علماء، یہ وہ ہے، اتنے بڑے بڑے علماء یہ وہ ہیں. ورہبانہم، اور راہب. راہب کون؟ جو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے دنیا سے الگ دور دراز علاقوں میں عبادت میں مشغول ہو جاتے تھے، جسی کی ایک بگڑی ہوئی شکل ہمارے ہاں بھی تصوف کے اندر آئی. رہبان، ان کو ان کے علماء اور ان کے رہبان، اپنے بزرگوں کو انہوں نے اپنا رب مان لیا ہوا تھا اللہ کو چھوڑ کر. اب علماء کو رب مان لیا ہوا تھا اللہ کو چھوڑ کر، بزرگوں کو رب مان لیا ہوا تھا اللہ کو چھوڑ کر. حالانکہ وہ اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، وہ بزرگ اور وہ علماء، لیکن وہ اصل میں بزرگ نہیں، وہ علماء کرائم ہیں اور بزرگان بے دین ہیں. وہ علماء کرام اور بزرگان دین نہیں ہیں جن کا ذکر قرآن میں آیا. اہل حق ہر زمانے میں موجود رہتے ہیں، وہ انشاءاللہ میں آگے بتا بھی دوں گا. یہ ان کا ذکر ہے، علماء کرائم، مجرم علماء اور بزرگان بے دین. اس کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے بڑی مشہور، وہ پیش کی جاتی ہے. حدیث تو وہ اصول محدثین پر ضعیف ہے، لیکن اس کی تھیم قرآن پاک سے سپورٹڈ ہے. میں حدیث بھی بیان کر دیتا ہوں، اور چونکہ میں نے کچھ لیکچرز میں پہلے وہ حدیث بیان کی ہوئی ہے تو میرا رجوع بھی ریکارڈ ہو جائے گا اس ویڈیو کی وساطت سے. وہ حدیث کیا ہے؟ وہ مسند امام احمد میں بھی موجود ہے اور جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3095 نمبر حدیث ہے. اسی آیت کی تفسیر والے چیپٹر میں جامعہ ترمذی میں سورہ توبہ آیت نمبر 31، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. یہود و نصارہ نے اپنے علماء اور بزرگوں کو اپنا رب مان لیا ہوا تھا اللہ کو چھوڑ کر. وہ حدیث کیا ہے کہ سیدنا عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو پہلے عیسائی تھے، ان کے والد حاتم تائی کے یہ بیٹے ہیں، یہ مسلمان ہو گئے، صحابی ہیں الحمدللہ. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن میں ایک آیت ہے مجھے وہ سمجھ نہیں آئی کہ علماء کو، یہود و نصارہ نے علماء اور اپنے بزرگوں کو اپنا رب مان لیا ہوا تھا اللہ کو چھوڑ کر، تو ہم نے تو کبھی اپنے علماء کی پوجا نہیں کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم لوگ اپنے علماء اور بزرگوں کی حلال کی ہوئی چیز کو حلال اور ان کی حرام کی ہوئی چیز کو حرام نہیں سمجھ لیتے تھے بغیر یہ دیکھے کہ کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے؟ ان کا یا رسول اللہ ایسا ہی تھا. تو فرمایا یہی تو اپنے علماء کو رب ماننا ہے. اچھا، اس کو کچھ علماء نے کہا کہ یہ صحیح حدیث ہے، لیکن اصول محدثین پہ یہ روایت ضعیف ہے. اس میں ایک راوی ہے غطیف بن اعین، یہ جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف ہے، اور خود امام ترمذی نے بھی اس حدیث کو نقل کر کے اس راوی کے اوپر جرح کی ہے کہ یہ راوی جو ہے کمزور راوی ہے حدیث میں. لیکن یہ تھیم بالکل پرفیکٹ ہے، اور الحمدللہ میں بڑا پریشان تھا تو میں نے جب یہ حدیث مجھے پتا چلا ضعیف ہے تو میں نے قرآن پاک میں تلاش کیا کہ اس تھیم پہ مجھے کچھ آیات ملے، تو 2 آیات مجھے ایسے مل گئیں جس سے یہ تھیم بالکل کھل کر سامنے آتی ہے کہ یہ تھیم بالکل ٹھیک ہے. اور وہ آیت ہے سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 4، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہود و نصارہ اور مشرکین مکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بحث کرتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک چیز سکھائی کہ آپ فرمائیے ایتونی بکتاب من قبل ھذا، ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ بحث کرتے ہیں تو ان کو فرماؤ کہ تم اگر اس کتاب کو نہیں مانتے تو اس کتاب سے پہلے جو تمہاری کتابیں نازل ہوئی ہیں یا آثار ہیں علم کے، تمہارے انبیاء کے جو آثار احادیث چلتی آ رہی ہیں، ان میں کوئی بات موجود ہے تو وہ لا کر مجھے پیش کرو. یہ باتیں نہ میرے ساتھ کرو کہ بزرگ فرماتے ہیں، حضرات فرماتے ہیں، علماء دین فرماتے ہیں. کتاب لے کر آؤ یا علم کے آثار چلتے آ رہے ہوں انبیاء کرام کے، اگر تم سچے ہو.
لہذا قرآن نے یہ بات بالکل واضح کر دی کہ بزرگ فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں، اتھارٹی نہیں، بلکہ جو کچھ کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور صحیح سند کے ساتھ آئے وہ چیز اتھارٹی ہے۔ اور دوسری آیت اس کانٹیکسٹ میں سورہ آل عمران کی 19 نمبر آیت، یہ تو فلسفے کو بالکل واضح کرتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، the only acceptable religion in the sight of Allah is Islam۔ بے شک اللہ کے حضور قابل قبول دین صرف اسلام ہے۔ آگے کیا چلتا ہے؟ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور یہود و نصارہ کے علماء نے اس کتاب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد، اس ڈیفینیٹ علم کے آ جانے کے بعد جو اس چیز کو نہیں مانا تو اس کی ایک ہی وجہ تھی، بغیم بینہم، آپس کی ضد کی وجہ سے۔ میں اس کی بات کیوں مانوں، یہ میری بات مانے، جس کو ایڈلر کی سائیکالوجی میں آج جدید دور میں کہا جاتا ہے ارجڈ ٹو ڈومینیٹ، کہ ہر بندے کے اندر یہ بیماری ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ لوگ میرے پیچھے چلیں، میں کیوں کسی کے پیچھے چلوں۔ ہاں، یہ انبیاء میں یہ بات ضرور ہونی چاہیے، ان کے لیے یہ بیماری نہیں ہے، ان کی تو یہ خاصیت ہے کہ وہ کہیں کہ میرے پیچھے چلو، کیونکہ وہ اللہ کے خلیفہ ہوتے ہیں۔ ان کے علاوہ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری پیروی کرو۔ ہاں، شیطان ہو جائے اگر تو علیحدہ بات ہے، ہاں وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میری پیروی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے اندر اندر کرو، مشروط ریلیٹو اطاعت، ایبسولوٹ اطاعت نہیں۔ اگر کوئی ایبسولوٹ اطاعت کہتا ہے اپنی، تو وہ بندہ پھر راہ حق سے ہٹ چکا ہے، والعیاذ باللہ تعالی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہوں نے آپس کی ضد کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کیا۔ کنہوں نے؟ انبیاء کرام کے ماننے والوں نے۔ ان کی کتابوں میں آج بھی اولڈ ٹیسٹیمنٹ اور نیو ٹیسٹیمنٹ میں ہمارے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشنز موجود ہیں، میں کئی دفعہ پورے ریفرنسز بتا چکا ہوں، ٹائم نہیں ہے، اس کے باوجود انہوں نے بات نہیں مانی۔ تو اللہ تعالیٰ کا آگے سے غضب کیا ہے؟ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، تو جو کوئی پھر جان بوجھ کے اللہ کی آیات سے کفر کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، تو بے شک اللہ بڑا جلد حساب لینے والا ہے۔ دھمکی ہے اس کے اندر کہ دنیا کے اندر موجے مار لو، آخرت میں تمہاری پکڑ ہونے والی ہے، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ تو بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مبارک ہستی دنیا میں موجود اور علماء نے ان کی بات نہیں مانی۔ کیوں؟ علماء یہود کے پیروکار کہتے تھے اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل ہیں، اور واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پہ تو عمر میں وہ بہت بڑے تھے، 80 90 سال کے بابے جو ہیں وہ خیبر کے قلعوں میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کے بڑے بڑے علماء یہود۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہارڈلی عمر اس وقت 52 سال تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو داڑھی مبارک بھی وفات تک سفید نہیں ہوئی، مکمل ہی کالی تھی۔ بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت انس ابن مالک کہتے ہیں 20 سے زیادہ بال سر اور داڑھی کے ملا کے سفید نہیں تھے، 20 سے بھی کم تھے۔ یہ حضور کا معجزہ تھا، کیونکہ کالی داڑھی خوبصورتی کی نشانی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی سفید ہوئی نہیں کبھی، سوائے چند ایک یہ کن پٹی پہ بال اور یہ ایک دو بچی پہ اور کچھ سر کے، 20 سے زیادہ میرے سفید ہو چکے ہیں۔ یہ آپ کا معجزہ تھا۔ تو یہ کہتے تھے اتنے بڑے بڑے بزرگ ہمارے، وہ غلط ہے اور یہ کل کا نوجوان ٹھیک ہے۔ ان کے لیے تو نوجوان ہی تھا نا جی، 80 سال کے بابے کے مقابلے پہ 50 52 سال والے بندے کی کیا عمر ہوتی ہے؟ تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کر دیا۔ یہ ایسی بیماری ہے آبا پرستی اور بزرگ پرستی کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی مخالفت پر لوگ اتر آتے ہیں، آنکھوں کے آگے ایسی پٹی باندھ دی جاتی ہے، والعیاذ باللہ تعالی۔ اور بھائیو، یہ نہ سمجھیے گا یہ صرف یہود و نصارہ کی باتیں ہو رہی ہیں۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اور یہ حدیث تقریباً دنیا کی تمام احادیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تم بھی، اور ترمذی کے الفاظ ہیں اللہ کی قسم تم بھی اسی رستے پر چل پڑو گے قدم با قدم، بالشت بر بالشت، جس پر اگلے گزرے ہوئے لوگ چلے۔ اگر ان میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تو تم بھی یہی کام کرو گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہود و نصارہ مراد نہیں تو اور کون سے لوگ ہیں؟ یعنی یہود و نصارہ کی ساری برائیاں اس امت میں بھی پیدا ہوں گی، کیونکہ بیسک ہیومن انسٹنکٹ وہی ہے، بیماری وہی چلتی آ رہی ہے۔ کتاب و سنت میں جتنی خرابیاں ان کے علماء اور بزرگوں میں تھیں وہ اس امت میں بھی آئیں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیٹاگوریکل مینشن کر دیا، لیکن لوگوں کی تسلی نہیں ہوتی۔ ہمارے یہاں پر ایک بہت بڑے عالم ہیں پاکستان میں، بریلوی مکتب فکر کے، ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب،
تو انہوں نے اپنے لیکچر میں یہ حدیث کوٹ کی اور کہنے لگے کہ یہ جو بیماریوں کی بات ہو رہی ہے نا، اس سے مراد کوئی شرکیہ عقائد نہیں ہے، اس سے مراد ہے کہ یہود و نصارہ کا فیشن اڈاپٹ کریں گے میری امت کے لوگ. دیکھیں کیسے حدیثوں کو بدلتے ہیں. اس سے مراد ہے کہ جو یہود و نصارہ فیشن کریں گے وہ یہ امت کرے گی، عقیدوں کی خرابی نہیں آئے گی. ماشاءاللہ یہ آپ کو کس نے گارنٹی دے دی ہے؟ تو اس حدیث کا شان ارشاد جیسے قرآن کا شان نزول ہوتا ہے نا، حدیث کا شان فرمان بھی موجود ہے. یہ حضور نے کہا کس موقع پر تھا کہ تمہارے اندر وہی خرابیاں پیدا ہوں گی جو یہود و نصارہ میں کیا فیشن کے اوپر کہا تھا یا ایک شرکیہ عمل کے اوپر کہا تھا. وہ الحمدللہ موجود ہے جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے. صحابہ کرام کہتے ہیں ہم غزوہ حنین کے دوران ایک جگہ سے گزر رہے تھے، وہاں پر ایک درخت تھا جس کو ذات انواد کہا جاتا تھا. وہاں پر مشرکین برکت کے لیے اپنا اسلحہ لٹکایا کرتے تھے، جیسے آج بھی درختوں کے اوپر یہ مختلف قسم کی اور ٹاکیاں وغیرہ باندھی ہوئی ہوتی ہیں. تو یہ مشرکین بھی کرتے تھے، ادھر سے مس کر کے جاتے تھے تاکہ ہمیں جنگ میں فتح ہو. تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے وہاں پر یہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا درخت مقرر کر دیں کہ جہاں سے ہم بھی برکت حاصل کر لیں. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا سبحان اللہ. یہ حضور کہتے ہوتے تھے جب بہت حیران کن بات ہو، اور اس میں امپلائڈ ہے سبحان اللہ عما یشرکون. اللہ پاک ہے، تو کس طرح کی باتیں کر رہے ہو تم لوگ؟ آج تو تم نے وہی بات کر دی جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کہی تھی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 138 پڑھی کہ جب موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی ایک جگہ سے گزر رہے تھے جہاں پر لوگ بتوں پر اعتکاف کیے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام کو ان کے ساتھیوں نے کہا حضرت آپ بھی ہمارے لیے کوئی کنسنٹریشن کے لیے بت مقرر کر دیں، کوئی اللہ کا ہی بت بنا دیں تاکہ ہم کنسنٹریشن کے لیے اس پہ اعتکاف کریں. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اے اللہ ان جاہل لوگوں سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. اور وہی ہوا جب موسیٰ علیہ السلام گئے تو انہوں نے پیچھے بچڑے کے ساتھ وہی اشر کیا اور معبود بنا بھی لیا جھوٹا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا تم نے تو وہی بات کر دی جو موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں نے. وہاں پھر آپ نے ساتھ وہی بات ارشاد فرمائی جو بخاری اور مسلم میں ہے اللہ کی قسم تم میں وہی خرابیاں پیدا ہوں گی جو اگلوں میں پیدا ہوئی تھی. تو یہ وہ خرابی کون سی تھی؟ اس پہ ہی میں نے پورا الحمدللہ ایک لیکچر دیا مسئلہ نمبر 8 کے نام سے صرف 20 منٹ میں. کیا کلمہ گو مسلمان بھی شرک کر سکتا ہے؟ یہ جو فراڈ مچایا ہوا ہے کلمہ گو جو ہو گیا وہ شرک کر ہی نہیں سکتا. واقعی جس نے دل سے کلمہ پڑھا وہ شرک نہیں کر سکتا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کا مطلب کہ کلمے میں فالٹ ہے اگر کلمہ پڑھ کے بھی کوئی شرک کر رہا ہے. والعیاذ باللہ تعالی. مولویوں کے ہتھے چڑھ جائے تو پھر بیڑا غرق ہے. علمی پوائنٹ نمبر 3. الحمدللہ قرآن و سنت کے دلائل میں یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ اس دنیا میں گمراہی کی سب سے بڑی وجہ آبا پرستی، بزرگ پرستی، علماء کی اندھا دھند پیروی ہے بغیر دلیل کے. لیکن یہ معاملہ دنیا تک نہیں ہے صرف. اگر دنیا میں نقصان ہونا ہوتا تو خیر تھا. 40-50 سال کی کسی زندگی برباد کر دی کسی کی، خیر ہے. لیکن بھائیو اس سے اربوں خربوں سال کی ہمیشہ کی زندگی ان علماء کی وجہ سے برباد ہونے والی ہے. ان علماء سے مراد جو علماء سو ہے، علماء کرائم اور بزرگان بے دین. علماء کرام اور بزرگان دین مراد نہیں، وہ تو حزب اللہ ہیں، ان سے ہی تو دین سیکھنا ہے. لیکن ان سے یہ نہیں کہنا کہ آپ کیا فرماتے ہیں بیچ اس مسئلے کے، یا حضرات کیا فرماتے ہیں. ان سے پوچھنا ہے اللہ کیا فرماتا ہے، رسول اللہ کیا فرماتے ہیں، صحابہ کا عمل کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہم اجمعین. اب بھائیو آخرت میں جو انجام ہونے والا ہے یہ الحمدللہ یہ اتنی انٹلیکچوئل گفتگو ہے کسی بندے کے لیے. میں سمجھتا ہوں یہ بنیادی گفتگو ہے یہ مسئلہ سمجھانا کہ یہ علماء کے پیچھے چل کے آخرت برباد ہونے والی ہے. اور قرآن پاک میں کیٹیگوریکل مینشن ہے. 2 مقامات ویسے تو درجنوں ہیں لیکن 2 امپورٹنٹ ترین ایپیکس جو ہیں وہ میں نے چوز کیے ہیں. پہلا ہے سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 27 سے 30 تک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ. اس دن ظالم شخص اپنا ہاتھ چبا کے منہ میں ڈالے گا. ایسا حیران ہوگا یہ کیا ہے، بزرگوں کے پیچھے میں رگڑا گیا، میں نے تو یہ سمجھا تھا انہوں نے مجھے چھڑانا ہے، یہ تو خود ہی ادھر جا رہے ہیں. اس دن ظالم شخص اپنا ہاتھ چبا کے منہ میں ڈالے گا، کہے گا یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. کہے گا ہائے افسوس کاش میں نے رسول اللہ کا راستہ اختیار کیا ہوتا. دیکھ لیں وہی بیماری، رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا.
یا ویلتا، ہائے افسوس، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلاں بزرگ کے ساتھ، فلاں شخص کے ساتھ، فلاں دوست کے ساتھ دوستی نہ گانٹھی ہوتی، اس کے پیچھے میں بیڑا غرق ہو گیا میرا. اور وہ کیا؟ لقد اضلنی عن الذکر، بے شک اس نے، میرے دوست نے تو مجھے گمراہ کر دیا اس الذکر قرآن سے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. بعد اذ جاءنی، بعد اس کے کہ وہ حق میرے پاس آ چکا تھا، مجھے بتا دیا گیا تھا کہ بخاری اور مسلم میں نماز کا طریقہ یہ لکھا ہوا ہے، لیکن میرے دوستوں نے مجھے کہا نہیں نہیں نہیں، اتنے بزرگ پاگل تھے، بیڑا غرق کر دیا انہوں نے اپنا بھی اور میرا بھی. وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اب اللہ نے شیطان کہہ دیا کہ بے شک شیطان جو ہے وہ انسان کو بے یار و مددگار چھوڑنے والا ہے، قیامت والے دن کسی نے کام نہیں آنا. وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اے اللہ میری قوم نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا، میری امت نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے، جس کی شکایت امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر دیں، اس کی شفاعت کون کرے گا؟ ہمیں تو مولویوں نے صرف شفاعت والی حدیثیں سنائی ہیں، حق ہے، لیکن شکایت لگنی ہے جس نے قرآن کو پس پش ڈالا، شفاعت نہیں اس کی ہونی، پھر شکایت لگنی ہے. الٹا شکایت لگ گئی تو پھر بیڑا غرق، والعیاذ باللہ تعالی. اللہ کی پناہ میں آتے ہیں ہم. دوسرا موقع سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 66 اور 68. یوم تقلب وجوہہم فی النار، جب قیامت والے دن ان کے چہرے آگ پر تلے جا رہے ہوں گے، الٹ پلٹ کیے جا رہے ہوں گے، جیسے یہ سیخ کباب. تو اللہ تعالیٰ ہمارے ان کے چہرے جب آگ پر الٹ پلٹ کیے جائیں گے، یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، یہ کہیں گے ہائے افسوس، کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی، اس کے رسول کی ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم. آگے بیماری بھی آ جائے گی ان کی کہ کیا ہے، وہ ساتھ ہی آگے وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبرانا، یہ وہی اے رب ہمارے، ہم نے تو دنیا میں اطاعت کی تھی اپنے سعادت مند لوگوں کی، بڑے بڑے نورانی چہرے والوں کی. کہتے ہیں بڑا خوبصورت چہرہ ہے، یہودیوں کے بھی چہرے بڑے خوبصورت ہیں. الحمدللہ مجھے بھی ایک بندے نے اگلے دن میری ویڈیو پہ کمنٹس کیے ہوئے، وہ ہے دیوبندی مکتب فکر سے تھے، تو مجھے کہنے لگے جی آپ کے چہرے پہ نورانیت نہ ہوتی تو میں آپ کے لیکچر بھی نہ دیکھتا. میں نے کہا یار اس نورانیت سے نہ دھوکہ کھاؤ، اس سے نورانی چہرے ہیں جو دنیا کو فراڈ کی طرف چلا رہے ہیں، ہم چہروں کے اوپر فیصلہ کرتے ہیں نا. تو کہیں گے اے رب ہمارے، ہم نے تو اطاعت کی بڑے بڑے سعادت مند لوگوں کی، وہ کبرانا اور بڑے بڑوں کی، اتنے بڑے بڑے، یہ وہ ہے کبرانا کبیر، بڑے بڑے. فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، تو انہوں نے تو یا اللہ ہمیں گمراہ کر دیا تھا دنیا میں، لیکن اب تو کچھ نہیں ہو سکتا. تو کہیں گے یا اللہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، تو ایک ہماری ریکویسٹ ذرا سن لے، ربنا آتہم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا، اے اللہ ہمارے بزرگوں کو دگنا عذاب دے جن کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے، اور ان پر بڑی لعنت کر. چلو اب دنیا میں ہم تو نہیں جا کے بچ سکتے، لیکن انہوں نے جو ہمارا بیڑا غرق کیا ان کو دگنا عذاب دے. یہ وہ دوست کی کہہ رہے ہوں گے ہمارے بزرگوں کو جو یہاں ان کے ناموں پہ لڑ رہے ہوتے ہیں دوسروں کے ساتھ، وہاں کہیں گے اللہ ان کو دگنا عذاب دے، ان پر بڑی لعنت فرما جن کی وجہ سے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دامن کرم چھوڑ دیا تھا. اللہ اکبر. یہاں بھی معاملہ ختم نہیں ہوا، تیسرا موقع تو اس سے بھی خطرناک آیت ہے، سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 29. ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس، یہی لوگ پھر جب دوزخ میں پہنچیں گے کہیں گے اے اللہ ایک دفعہ ذرا ہمیں دکھا دے ہمارے وہ بزرگ انسانوں میں سے بھی اور جنوں میں سے بھی. یہ وہ جنوں کی جماعتیں بھی بھیجتے ہیں نا بعض لوگ، کہتے ہیں فلاں بزرگ جو ہیں وہ جنوں کی جماعتیں تبلیغ میں بھیجتے ہیں. اے اللہ ہمارے بزرگ دکھا دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جماعت نہیں بھیجی، ایون آپ کو پتہ بھی نہیں چلا. قرآن میں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ مجھ پر اللہ کی طرف سے وحی ہوئی ہے کہ چند جن وہاں سے گزر رہے تھے، انہوں نے میرا کلام سنا، انہوں نے اسلام قبول کیا اور اسلام کی دعوت پیش کرنا شروع کر دی. لیکن آج ہمارے بزرگ جو ہیں وہ کچھ رائے ونڈ میں بیٹھے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ بزرگوں کی جماعتیں بیچتے ہیں جنوں کی.
تو یہ جو بھی بندہ کہتا ہے نا فلاں بندے کے قبضے میں جن ہے، اصل میں جن اس کے قبضے میں نہیں ہوتے، وہ جنوں کے قبضے میں ہوتا ہے. ہاں بالکل. تو اے رب ہمیں دکھا دے ہمارے بزرگ جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی جنہوں نے ہمیں دنیا میں گمراہ کیا تھا. نجعلہما تحت اقدامنا، اے اللہ ہم ان کو اپنے پاؤں کے نیچے رون گے، ان بزرگوں کو جنہوں نے ہمارا بیڑا غرق کیا تھا. اور یہ آپ مجھے دل سے پوچھیں، میرا تو دنیا میں دل کرتا ہے کہ جن بزرگوں کی وجہ سے میں کتاب و سنت سے دور رہا، آج میرے والے ہوں تو میں جوتیوں سے ان کی مرمت کروں. آخرت میں تو یقین ہے. دنیا میں بندے کو غصہ آتا ہے، یار انہوں نے ہمیں کس دھوکے میں لگائی رکھا، کس امید پہ چلائی رکھا. تو قیامت والے دن کہیں گے اللہ ہمارے بزرگوں کو جنوں اور انسانوں میں سے ہمارے حوالے کر دے. نجعلہما تحت اقدامنا، ہم پاؤں کے نیچے ان کو رونے، لیکون من الاسفلین، تاکہ دوزخ کے سب سے نچلے حصے میں پہنچے. اتھے واڑ کے نا انہوں دوزخ کے تھڑے حصے تا ساڑی روح سکون ملنا ہے، لیکن کوئی نہیں ملنا. لیکن وہاں غصہ پھر یہ نکلے گا. تو بھائیو اس دن آنے سے پہلے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دامن کرم کو تھام لیں اور ان سے اعلان برات کر لیں، ادروائز بیڑا غرق ہونے والا ہے. اچھا اب یہ اتنی آیات ہیں بالکل واضح ہیں، لیکن مولوی کے پاس ایک ایسا زہریلا نسخہ ہے جس سے وہ پورے قرآن اور حدیث کے ذخیرے کا بیڑا غرق کر دیتا ہے اپنے زوم میں. او جی یہ آیتیں تو کافروں کے بارے میں. ہاں تو جناب ساڈے کو بڑیاں پھکیاں نے اینٹی وینم نے اس زہر دے علاج واسطے، بہت اینٹی وینم ہے. یہ آخری ان کے پاس حل ہوتا ہے. یہ کافروں کے بارے میں تو بھئی قرآن پھر کافروں کو دو، خود نہ پڑھو. قرآن پاک بھائیو رولز ہیں. یہ نہیں ہے کہ ٹریفک کا قانون صرف عوام کے لیے ہے اور جو ٹریفک کا آفیسر ہے اس کو ڈبل لتر پڑیں گے اگر اس نے اشارہ توڑا کہ تو دائی تھا اس کا کہ ٹریفک کی پابندی کرو. تو مسلمان کے لیے تو ڈبل عذاب ہے اگر وہ قرآن و سنت کی مخالفت کرتا ہے. کافر تو کافر ہے. تو یہ بالکل بات غلط ہے. قرآن پاک کے بارے میں ہے جسے فٹ اس کو گفٹ. جس پہ کوئی رول لگتا ہے قرآن کی آیت وہ اس پر اپلائی ہوگی، چاہے وہ کافر ہے چاہے مسلمان ہے. یہ بالکل دو نمبری کرتے ہیں جو یہ بات کرتے ہیں، اور میں اب اس کو پروف بھی کر دیتا ہوں الحمدللہ. مسند امام احمد میں تو بالکل گاڑا فتویٰ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ نمازی کے لیے قیامت والے دن نماز نور، نجات اور دلیل ہوگی، اور بے نمازی کے لیے نہ تو نور ہوگا نہ نجات نہ دلیل. الٹا اس کا حشر فرعون، حامان اور قارون کے ساتھ ہوگا والعیاذ باللہ تعالی. اب کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی. لیکن آپ کو پتا ہے کہ پھکی والے جواب کے بغیر کام نہیں چلتا. میں نے علمی طور پہ تو بتا دیا کہ یہ رولز اینڈ ریگولیشن ہے. پھکی والا الزامی اینٹی وینم جواب کیا ہے؟ بڑا آسان طریقہ ہے یہ چیک کرنے کا. ایک بریلوی مکتبہ فکر کے کسی بندے سے پوچھے کہ بھائی یہ قرآن پاک میں جو آیت ہے کہ قیامت والے دن لوگ کہیں گے اے اللہ ہمارے بزرگوں کو ڈبل عذاب دے اور ان پر لعنت کر جن کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ اشرف علی تھانوی صاحب جو کلمہ پڑھواتے تھے لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ، اس کو انہوں نے انڈورس کیا تھا ان کے اپنے مرید کے کلمے کو. تو یہ مرید قیامت والے دن اللہ سے نہیں کہے گا کہ یا اللہ ہمارے اس بزرگ کو دگنا عذاب دے جس نے میرے اس کلمے کو انڈورس کیا؟ ہاں جی بالکل کہے گا. انہی کے بارے میں آیت ہے. اس کو نہیں پہ نظر آئے گا یہ کافروں کے بارے میں، کہے گا بالکل بالکل ایسے ہی ہے. اسی طریقے ایک دیوبندی کے پاس چلے جائیں، اس کہیں گے ہمارے جو اتنے بڑے بڑے علماء ہیں انہوں نے احمد رضا بریلوی صاحب کی کافی غلطیاں نکالی ہیں، وہ کافی ان کے عقائد میں خرابیاں تھیں. اب لوگ تو احمد رضا بریلوی صاحب کے پیچھے چل رہے ہیں، اور قرآن پاک میں آیت ہے کہ یہ جو چلنے والے پیچھے ہیں نا یہ قیامت والے دن کہیں گے اللہ ہمارے بزرگوں کو دگنا عذاب دے جن کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے. تو یہ احمد رضا بریلوی صاحب کو پھر دگنا عذاب، ہاں جی بالکل ہوگا، کیوں نہیں ہوگا. پھر یہ کہیں گے. ادھر ایک مولوی اتنا بڑا دیوبندی مولوی جس نے کہا ہے ہم نے تو کشف کے ذریعے دیکھا ہے کہ اس روئے ارض پہ سب سے زیادہ عذاب احمد رضا بریلوی صاحب کو قبر میں ہو رہا ہے والعیاذ باللہ تعالی. یہاں تک کشف پہنچتے ہیں پھر ان کے. تو یہ سارے فارمولے نا دوسروں کے لیے ہیں. پھر ادھر آیت بھی کافروں کے بارے میں نہیں رہے گی، کہیں گے نہیں جی نہیں اس میں تو واضح ہے جو بھی. اسی طریقے سے اب آپ سب کے لیے مجھے بتائیے غلام احمد قادیانی کوئی یہودی عیسائی تو نہیں تھا، مسلمانوں میں سے ہی الگ ہوا نا. غلام احمد قادیانی کے جو پیروکار غلام احمد قادیانی کے پیچھے چل کر اپنا عقیدہ برباد کر رہے ہیں، کیا قیامت والے دن وہ نہیں کہیں گے کہ اللہ غلام احمد قادیانی کو ڈبل عذاب دے جس کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے؟ کہیں گے. تو اب وہ کہیں یہ کافروں کے بارے میں.
وہ جی قادیانیوں کو ہمارے علماء نے کافر قرار دے دیا. آپ کے علماء نے تو سب کو ہی کافر قرار دیا ہوا ہے. کھول کے دیکھیں فتوے, مجھے بتائیں کس عالم کے بارے میں فتویٰ چاہیے. دیوبندیوں کے علماء کو بریلویوں نے کافر قرار دیا ہوا, بریلویوں کے علماء کو دیوبندیوں نے کافر قرار دیا ہوا, ان دونوں نے اہل حدیث کو دیا ہوا. یہ تکفیر اور خوارج والا سلسلہ قیامت تک کے لیے جاری ہے. یہ تھوک کے حساب سے فتوے ساروں نے سنبھال کے رکھے ہوئے, کسی کو نہیں چھوڑا ہوا. سب ایک دوسرے پہ فتوے لگاتے ہیں, حق بات ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا. اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل ہیں, اور وہ اپنے بزرگوں کہہ رہے ہیں, دوسروں کہہ رہے ہیں شیطان ہے. اتنا بڑا بزرگ وہ بھی بزرگ نہیں نظر آئے گا. دوسروں کے بزرگ شیطان, اپنے بزرگ اتنے بڑے بڑے. تو میں وہی ننگا جملہ بولوں گا بھائیوں, ان کو پھر کہنا چاہیے قادیانی صرف اس لیے کافر ہے کہ آپ کے امی ابو قادیانی نہیں تھے, ورنہ آپ کے امی ابو قادیانی ہوتے تو طارق جمیل صاحب بڑے عالم نہ ہوتے, بلکہ پھر غلام احمد قادیانی بڑے عالم ہوتے. پھر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بڑے عالم نہ ہوتے, غلام احمد قادیانی بڑے عالم ہوتے. پھر آپ کو کوئی اور ڈاکٹر ذاکر نائک بڑا عالم نہ نظر آتا, آپ کو غلام احمد قادیانی بڑا عالم نظر آتا. آپ کے امی ابو دیوبندی تھے, آپ دیوبندی ہیں. آپ کے امی ابو بریلوی تھے, آپ بریلوی ہیں. آپ کے امی ابو اہل حدیث ہیں تو آپ اہل حدیث ہیں. آپ کے امی ابو قادیانی ہوتے تو آپ قادیانی ہوتے, اور غیر احمدیوں کو کافر سمجھ رہے ہوتے. یہ ہے ٹوٹل ان کی پوری گیم. ٹوٹل تحقیق کی طرف تو آتے نہیں, دماغ بند, سننا ہی نہیں. اور مولوی نے ایسی پھر پٹی پڑھا دی ہے کہ نہیں سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب یہ ذرا ان کا انجام کیا ہونے والا ہے آخرت میں. بخاری اور مسلم میں 10 کم از کم ترک موجود ہیں اس حدیث کے. انتہائی سخت الفاظ اس حدیث کے اندر آئے. دنیا کی تمام احادیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے, اور امام بخاری اور امام مسلم کم از کم 10 سندیں اس کی لے کر آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کہتے ہیں کافروں کے بارے میں آیتیں ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ذرا پوچھ لیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن میرے حوض کوثر پہ کچھ لوگ آئیں گے جن کو میں پہچانتا ہوں گا کہ یہ میرے امتی ہیں. کیونکہ بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے عزائے وضو چمک رہے ہوں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لیں گے کہ یہ میرے امتی ہیں. تو یہ کافر ہوئے. عزائے وضو کس کے چمک رہے ہوں گے؟ جو وضو کر کے نماز پڑھتا ہے, یہ مسلمان ہے نا. آگے آپ دیکھیں یہ کافروں کے بارے میں حدیث ہے یا مسلمانوں کے بارے میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنے حوض کوثر پہ ہوں گا اور اپنے امتیوں کو پلا رہا ہوں گا حوض کوثر سے, اور میرے حوض کوثر سے جو ایک دفعہ پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے, آمین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنے حوض کوثر پہ جب امتیوں کو پلا رہا ہوں گا تو میرے کچھ امتی آئیں گے سامنے, ان کو جب میں پلانے لگوں گا ان کے اور میرے درمیان دیوار کھڑی کر دی جائے گی, اور مجھے کہا جائے گا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مشروب نہیں پلانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اے اللہ یہ میرے امتی ہیں, عزائے وضو بھی چمک رہے ہیں, حضور نے پہچان لیے کافر کوئی نہیں ہے, مسلمان ہی ہے. ہاں بھگوڑے مسلمان ہیں اس قسم کے جو بزرگ پرستی میں مبتلا تھے. اور یہ بات یاد رکھیے گا ہم کسی کی تکفیر نہیں کرتے, بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ جو بھی اہل قبلہ ہے ہم کسی کی کوئی تکفیر نہیں کرتے, اس کی غلطی پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں. یہ خوارج کا طریقہ ہے کسی کو کافر قرار دینا. ہم سب کو مسلمان سمجھتے ہیں الحمدللہ. ہاں جہاں پر غلطی لگی ہے غلطی کو غلطی کہتے ہیں. یہ ہے سولوشن اینڈ پرابلم اینڈ پہ نہیں آنا چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے کہا جائے گا اللہ کے رسول آپ کو نہیں پتا آپ کے بعد یہ لوگ دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے اور انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت میں کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی, سحقن سحقن لمن بدل بعدی. ان پر پھٹکارو, ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا. والعیاذ باللہ تعالی. یہ حدیث روایت کر کے سیدنا عبداللہ بن ابی ملیکہ رحمت اللہ علیہ تابعی جنہوں نے صحابہ سے یہ حدیث سنی, اس حدیث کے ساتھ کہا کرتے تھے اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم تیرے نبی کی دنیا سے رخصتی کے بعد وفات کے بعد ان کے دین سے الٹے قدم نہ پھریں, آمین. یہ وہ دعا کیا کرتے تھے. یعنی وہ تعویل اس نے تفسیر بھی کر دی کہ یہ ہے ہی مسلمانوں کے بارے میں. تو اب یہ جو کہنا کافروں کے بارے میں آیات ہیں مسلمان, یہ کون لوگ ہیں؟ جسے فٹ اس کو گفٹ. تو قرآن پاک رولز اور ریگولیشن کی بک ہے. یہ کسی ایک گروہ کے لیے نہیں, پوری انسانیت کے لیے ہے. اس میں رولز ہیں, جو بندہ اس کو وائلیٹ کرتا ہے اس کو سزا ملے گی. حتیٰ کہ سورۃ العذاب کھول کے دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو, اگر تم نے بے حیائی کی تمہیں دگنا عذاب دوں گا. دیکھ نبی کی بیویوں, مسلمان کہہ رہے جی میری خیر ہے, کلمہ پڑھ لیا ایک بار بس انشاءاللہ جنت میں ہی جائیں گے. تل کا امانیہم, یہ ان کی وشفل تھنکنگز ہیں. یہ بھی ایک یہود و نصارہ کی خرابی تھی, وہ کہتے تھے
ہم تو جنت میں جائیں گے، چند دن کے لیے دوزخ میں جائیں گے لوگوں کی آنکھ میں دھول جھونکنے کے لیے، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں بھیج دے گا. بس ایک پھیرا لگے گا، اور وہی خرابی یہاں بھی آ چکی ہے. والعیاذ باللہ تعالی. اب بھائیو آخری 2 پوائنٹس ہیں انشاءاللہ جو کنکلوژن والے ہیں، لیکن ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. پوائنٹ نمبر 4. یہ 3 پوائنٹس کے اندر ہم نے ساری بیماری الحمدللہ سمجھ لی قرآن و سنت کی روشنی میں کہ گمراہی کی اصل وجہ کیا ہے. اب اس کے سلوشن کی طرف بھی آنا چاہیے کہ اس کا حل کیا ہے. ویسے تو حل اس میں امپلائڈ ہو چکا کہ ظاہر ہے جو بیماری ہے اس کے الٹ کام کیا جائے. بیماری ہے بزرگ پرستی، اس کے الٹ ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن پھر بھی بات کو مزید کھول کر بیان کرنے کے لیے بھائیو، اسلام وہ واحد دین ہے جس نے توہمات کے دائرے کو چھوڑ کر علم کے اوپر بنیاد رکھی ہے. اور 10 کمانڈمنٹس جو تورات، انجیل اور قرآن میں بھی موجود ہیں، سورہ بنی اسرائیل میں بھی، جو ہمارا پمفلٹ بھی ریسرچ پیپر نمبر 7 چھپ چکا ہے، لیکچر کے اینڈ پہ آپ سب کو مل بھی جائے گا. اس میں 9ویں کمانڈ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقف ما لیس لک بہ علم. اے انسان کسی ایسی چیز کی پیروی مت کر جس کے بارے میں تیرے پاس علم نہیں ہے. علم کے بغیر پیروی نہیں کرنی جب تک علم نہ آ جائے. یہ نہیں کہنا اتنے اتنے بڑے بزرگ کہہ رہے، نہیں، علم خود حاصل کرنا ہے. اور یہاں پہ مجھے بات ضمناً یاد آ گئی، اکثر کہتے ہیں جی وہ علماء نے علم حاصل کیا ہوا ہے وہی حاصل کر سکتے ہیں. دیکھیں ڈاکٹر ہے، وہ ڈاکٹر سے مسئلہ پوچھنا چاہیے تو ان کو بتایا کریں اللہ کے بندو ڈاکٹری پڑھنا فرض ہے نہیں تو ڈاکٹر تو چند ایک ہی ہوں گے، علم دین حاصل کرنا فرض ہے کہ نہیں؟ تو یہ ہر انسان کو سمجھ بھی آئے گا. اس کے لیے مولویوں کی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے. ڈاکٹری کے لیے ظاہر ہے کہ ڈگری کی ضرورت ہوگی. باقی اگر عالم کی بات کرتے ہیں آپ تو یہ کہتے ہیں ان کے پاس ڈگری ہے تو یہ کیا پرفیکٹ عالم ہے؟ پرفیکٹ عالم صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میں یہاں بخاری اور مسلم سے درجنوں مثالیں پیش کر سکتا ہوں. اتنے بڑے بڑے صحابہ کو بعض مسائل نہیں پتا ہوتے تھے، حضرت عائشہ سے پوچھتی تھی، یا حضرت عائشہ کو مسئلہ نہیں پتا تو حضرت علی سے پوچھتے تھے. صحابہ بھی مکمل طور پہ پرفیکٹ عالم نہیں تھے. تو ہر مسلمان تو ہوتا ہی عالم ہے. جس مسلمان کو وضو کا طریقہ آتا ہے وہ وضو کا عالم ہے، علم رکھنے والا. ڈگری والا عالم ہوگا تو اس سے پوچھے کیا ہر چیز کا اسے علم ہے؟ تو قرآن پاک میں 1000 آیات سائنٹیفک فیکٹس کے اوپر ہے، جیالوجی پر، ایسٹرونومی کے اوپر، اسی طریقے سے ایمبریولوجی کی فیلڈ کے اوپر. یہ ساری کی ساری سائنٹیفک فیکٹس کے اوپر جو آیات ہیں. تو اللہ کون سا عالم ہے جو اس کی تشریح کرے گا؟ وہ تو پھر جا کے سائنٹسٹ سے پوچھنا ہوگا. تو پرفیکٹ تو قرآن و حدیث کا کوئی بھی عالم نہیں ہے، تھوڑا تھوڑا ہر عالم ہے. ہاں 24 گھنٹے کی زندگی گزارنے کے لیے جو علم چاہیے وہ ہر مسلمان سیکھ سکتا ہے. وہ ایک ریڑھی بان بھی سیکھ سکتا ہے، ایک پڑھا لکھا انسان بھی، ایک ڈاکٹر بھی، ایک انجینئر بھی اور ایک ان پڑھ بھی اتنا علم سیکھ سکتا ہے جس سے اس کی 24 گھنٹے کی زندگی گزرنی ہے. اب یہ راکٹ سائنس ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کریں گے اور غائب میں مدد کے لیے دعا میں صرف تجھی کو پکاریں گے. اس کے بعد کوئی شخص تعویل کی غلطی لگ جائے تو الگ بات، اللہ اس کو معاف کرے اور ہدایت پر لائے. کوئی بندہ یا علی مدد کہہ نہیں سکتا اس کے بعد. یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں. سورہ فاتحہ کا ترجمہ تو سب کو آتا ہے. اس کے بعد کوئی بندہ قبروں سے فیض لینے کا قائل نہیں ہوگا، اللہ ہی کو پکارے گا دعا میں. تو بھائیو قرآن پاک نے توہمات سے بچا کر علم پر بنیاد رکھی. ولا تقف ما لیس لک بہ علم. اے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک تیرے پاس علم نہ ہو. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. بے شک کان، آنکھیں اور عقل. فواد کی اپروپریٹ ٹرانسلیشن ہے عقل. فعید عربی میں کہتے ہیں فائدے والی چیز کو. اس کا ترجمہ دل نہیں بنتا، دل کے لیے قلب کا لفظ استعمال ہوتا ہے. کان، آنکھیں اور عقل، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا ان 3 اعضاء کو استعمال کر کے تو نے حق بات حاصل کیوں نہیں کی. یہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو دی ہوئی ہے. اگر کوئی پاگل ہو جائے تو اس سے پھر حساب کتاب بھی نہیں. وہ واضح حدیث ہے صحیح بخاری میں. لیکن جس کی کان، آنکھیں اور عقل کام کرتی ہے اس کو پھر یہ ساری چیزیں خود حاصل کرنی ہوں گی. اسلام صرف 2 علوم کو مانتا ہے، تیسرے کسی علم کو نہیں. نمبر 1 ریویلڈ نالج، وحی کا علم، کتاب و سنت کا علم جو اللہ انبیاء کرام کے ذریعے دیتا ہے امتوں کو.
اس کو کہتے ہیں ریویلڈ نالج اللہ کی طرف سے. اور دوسرا علم ہے ایکوائرڈ نالج, دا نالج obtained through observations and experiments, مشاہدات اور تجربات سے حاصل کیا ہوا علم, وہ یعنی سائنس. قرآن صرف ان دو علوم کو مانتا ہے, تیسرے کسی علم کو نہیں. انہی کی بنیاد پہ فیصلہ. آگ جلاتی ہے, پٹرول آگ کو بھڑکا دیتا ہے. اب قرآن حدیث میں کہیں لکھا کہ پٹرول آگ کو بھڑکا دیتی, لیکن یہ ہم نے ڈیفینیٹ نالج حاصل کیا, سائنٹیفک فیکٹس کے ذریعے یہ چیز ثابت ہوگی. یہ قرآن و سنت کی طرح ہی حجت ہے. قرآن نہیں کہا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. کالی بلی راستہ کاٹ دے تو نحوست کی نشانی ہے. قرآن و حدیث میں کوئی نہیں. ہاں سائنس تصدیق کر دے تو ہم مانیں گے, سائنس بھی نہیں مانتی, یہ فضول ہے, زیرو سے ذرا. زلزلہ کیوں آتا ہے؟ وہ ایک گائے ہے, اس نے ایک سینگ پہ زمین اٹھائی ہوئی ہے, جب وہ تھک جاتی ہے دوسرے پہ اٹھاتی ہے. ہاں قرآن حدیث میں ایسی کوئی بات نہیں. سائنس بھی اس کی مخالفت کرتی ہے, وہ کہتی ہے ٹیکٹونک پلیٹس کے ڈسٹربنس کی وجہ سے زلزلہ آتا ہے, لہذا یہ بھی زیرو سے. تو اسلام وہ دین ہے جس نے توہمات سے بچا کر ڈیفینیٹ علم پر بنیاد رکھی ہے. اس پہ میں نے 35 منٹ کی گفتگو کی ہے, یونیک ترین گفتگو. علم وحی اور علم سائنس کی اہمیت اور ان کا دائرہ کار 35 منٹ کی گفتگو ہے. وہ اپنی نوعیت کی منفرد گفتگو ہے, مسئلہ نمبر 39 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر. لیکن آج ہم ریویلڈ نالج کے اوپر تھوڑی اس حوالے سے گفتگو کہ آخرت کی کامیابی, ہدایت حاصل کر کے آخرت میں کامیاب ہونا, اس کے لیے ریویلڈ نالج کی ضرورت ہے. اور وہ ڈیفینیٹ علم قرآن و سنت کا علم ہے. یہی وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو دنیا میں اتارا تو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 38 اور 39 پڑھ کر دیکھ لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ان کے ذریعے پوری انسانیت کو خطاب کیا, تم سب کے سب اب زمین پر اتر جاؤ. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى. اب جب کبھی بھی کوئی ہدایت کی کتاب میری طرف سے تمہارے پاس آئے گی, فَمَن تَبِعَ هُدَايَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. تو جو کوئی اس کتاب کی پیروی کرے گا نا, اس کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. اور جو کتابوں سے کفر کرے گا, کفر کا مطلب خالی یہ نہیں ہے کہ میں کتاب کو مانتا نہیں ہوں, اس سے بڑا کفر ہے کہ کتاب کو مانتا ہوں لیکن مرضی اپنی کرنی ہے. یہ کتنا ظلم ہے. اگر کوئی کہے, اس کو تو منافق کہا جائے گا جو کہ میں کتاب کو مانتا ہوں لیکن اس پہ عمل نہیں کرنا. تو یہود و نصارہ بھی اور مسلمان میں بھی وہ بندہ کفر کے درجے میں چلا جائے گا جو پریکٹیکلی اس کو ماننے سے انکار کر دے گا. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. اور جو لوگ کفر کریں گے ان کتابوں کے ساتھ, ان کو جھٹلا دیں گے, وہی ہوں گے دوست کی اور رہیں گے اس میں ہمیشہ. اچھا, اس کے کانٹیکسٹ میں ایک اور آیت ہے جو اس موضوع کو اور کھولتی ہے, اور یہ الحمدللہ مجھے اتنی خوشی ہوئی, اس سے مسئلہ تقدیر بھی حل ہو گیا. یہ قرآن کی آیت ایسی ہے, بالکل یہی کانٹیکسٹ چل رہا ہے. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 123 کہ آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ زمین پر اتر جاؤ. وہاں پر الفاظ کیا ہیں؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى. یہ الفاظ تو وہی ہے. اب جب کبھی بھی کوئی ہدایت کی بات تمہارے پاس آئے گی کتاب کی شکل میں میری طرف سے, فَمَن تَبِعَ هُدَايَا. تو جو کوئی پھر اس ہدایت کی پیروی کرے گا, فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ. تو وہ نہ تو گمراہ ہوگا اور نہ ہی بدبخت ہوگا. دیکھ لیں, کون گمراہی اور بدبختی سے بچ سکتا ہے؟ جو کتاب کی پیروی. وہاں تو آیا تھا کہ جو لوگ مان لیں گے وہ قیامت دن امن میں ہوں گے, لیکن یہاں پر آیا فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَا فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ. تو جو کوئی ہدایت کی پیروی کرے گا نہ تو وہ گمراہ ہوگا اور نہ ہی وہ بدبخت ہوگا. اس کا مطلب ہے بدبختی ہم خود کماتے ہیں. یہ قرآن کہہ رہا ہے جو ہدایت کی پیروی کرے گا وہ بدبخت بھی نہیں ہوگا, جو پیروی نہیں کرے گا خود بخود بدبخت ہو جائے گا. اور قرآن میں سورہ العنکبوت کے اندر بھی آتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم خود ان کے لیے راہیں کھول دیں گے. تو یہ بدبختی انسان خود کماتا ہے. یہ کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ توفیق دے گا. اللہ نے توفیق تب دینی جب آپ خود کک ماریں گے. ایمان اس دنیا کی سب سے ایلیٹ چیز ہے, اللہ تعالیٰ اس طرح نہیں بانٹے گا. مسلمان کو بھی ایفرٹ کرنی پڑے گی. یہ نہیں ہے کہ مسلمان کے گھر پیدا ہو گیا تو اب جنت گارنٹیڈ ہو گئی. ہو سکتا ہے ایمان برباد ہو جائے موت کے وقت گناہوں کی وجہ سے, وَلِعِیاذُ بِاللَّہِ تَعَالَى. اور تیسری آیت اس کانٹیکسٹ میں سورہ سبا کی آیت نمبر 50 ہے. یہ آیت ہمیشہ مجھے الحمدللہ تسلی دیتی ہے, اور یہ آیت آپ لوگ گھر جا کے دوبارہ پڑھیے گا. آیت نمبر 50 سورہ سبا.
قل ان ضللت فانما اضل علی نفسی. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کافر آپ کی بات نہیں مانتے نا، آپ ان کو ایک دو ٹوک بات کر دیجئے کہ اگر بالفرض بقول تمہارے میں گمراہ ہوں نا تو میری گمراہی کا وبال مجھ پر ہی ہوگا. وہ کافر کہتے تھے کہ آپ ہمارے دین کی پیروی کریں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ان کو کہیں کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ میں گمراہ ہو گیا ہوں تو اس کا وبال میرے پہ ہی ہوگا. وَإِنِ اهْتَدَيْتُ، اور اگر میں ہدایت پر ہونے کا دعویٰ کر رہا ہوں، فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي، تو میں یہ دعویٰ خود نہیں کر رہا بلکہ اس وحی کے سبب کر رہا ہوں جو اللہ نے مجھے کہی ہے. میرا خود دعویٰ نہیں کہ میں ہدایت پر ہوں، میں اس وحی کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں کہ میں ہدایت پہ ہوں اور تم گمراہ ہو. الحمدللہ میں بھی کتاب و سنت کے دلائل پہ یہ بات کرتا ہوں کہ یہ عقیدہ حق پر مبنی ہے اور یہ گمراہی پر. یہ میری اپنی بات نہیں ہے. تو یہ آیت مجھے سہارا دیتی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اگر میں ہدایت پر ہوں تو اس کی وجہ یہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے میری طرف نازل فرمائی ہے. الحمدللہ. انہو سمیع قریب، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور قریب ہے. اور پھر پوری امت کے لیے وہی آیت نمبر 71 سورہ الاحزاب، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو بے شک وہ کامیاب ہوا اور بہت بڑی کامیابی پر پہنچ گیا. الحمدللہ رب العالمین.